بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو اسد عزیز اور شاہد عزیز کا سلام۔ تو ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہماری الخدمت نیوز HD چینل کے اوپر ہماری خدمات آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہمارے بیورو چیف ڈپٹی بیورو چیف میاں اورنگزیب ہنجرا صاحب کے ہیڈ آفس میں ہم موجود ہیں اس وقت، اور میرے ساتھ آج کے ہمارے چیف گیسٹ شاہد عزیز، نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ ان کے بہت ہی زیادہ ٹی وی ڈرامے نامینیٹ ڈراموں میں ان کا نام ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور آج میرے ساتھ الخدمت نیوز HD چینل کے توسل سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بہت فضل ہے۔ میرے تمام دوستوں کو آج ہم یہ کلچر کے اوپر جو ڈسکس کریں گے دونوں بھائی، کیونکہ میرے بھائی شوبز سے ریلیٹڈ ہے، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج میاں اورنگزیب صاحب کے پاس آپ نے جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے اپنی جتنے بھی مسائل ہیں سوشل میڈیا کے توسل سے، اپنے HD چینل الخدمت نیوز کے توسل سے آئیں اور لوگوں تک وہ معاملات شیئر کریں۔ تو ان کی بہت ہی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، اور میاں اورنگزیب صاحب کے کہنے پہ ہمارے اس ہیڈ آفس میں جو ہمارا ٹاؤن شپ میں موجود ہے اس پہ تشریف لائے۔ تھینک یو شاہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شاہد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو الخدمت نیوز HD کا اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے یہ ایک لائیو سلسلہ جو رکھا ہے، یہاں پہ ہم مطلب جو بھی بات کہہ سکتے ہیں وہ بغیر ایڈٹ ہوئے عوام تک جا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل اسی لیے تو میاں اورنگزیب صاحب نے پہلے کہا کہ شاہد بھائی سے کہو کہ اگر وہ ہمارا یہ کلچر کے اوپر پروگرام کریں، تو میں نے کہا کیوں نہیں، شاہد بھائی سے ہمارے بھائی ہیں وہ، تو الخدمت نیوز کے لیے تو آپ کی خدمات ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں نا۔ جی، اور سب سے بڑی خدمت تو میاں صاحب کی اپنی ہے جو ویئرز کو اور آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کیے ہوئے آپس میں، بالکل ایسے ہی آپ کے لیے ہر طرح کا پروگرام، آپ کے لیے ہر طرح کی انفارمیشن پیش کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی لائک کریں، سبسکرائبز کریں، اور ان لوگوں کو اس بات پہ کمنٹ کر کے بھی اپنی کچھ رائے بھی دیں، اور ان کے ساتھ اپنا ان ٹچ رہیں۔ اور باقی ہم جو ہیں وہ آج آپ لوگوں سے اپنے کوئی کلچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسے اسد بھائی نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، تو آپ اس انٹرویو کا ویورز آپ کو مزہ یہ آئے گا کہ ہم دونوں ریئل بردر ہیں۔ میرا نام اسد عزیز ہے اور ان کا نام شاہد عزیز ہے۔ آج ہمارے لاہور کی وہ دو شخصیات کٹھی ہو گئی ہیں جو ہمارے لاہور کے بہت ہی لوگ، سینئر لوگ، جو ہمیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ یار تم دونوں بھائیوں نے بہت ہی محنت کی ہے۔ یہ میرے بھائی، میں سپورٹس میں لگا رہا، انہوں نے کلچر میں اپنا نام بنایا، انہوں نے اپنا میڈیا میں اپنا نام بنایا، انہوں نے ٹی وی پہ اپنا نام بنایا۔ تو آج الخدمت نیوز پہ بیٹھ کے اپنی ساری وہ زندگی کی محنت چند منٹوں میں بتائیں گے، اور کس طرح زندگی کو میں لے کے یہاں تک پہنچا ہوں، اور ہم اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ زندگی کو کیسے پالش کر کے انسان اپنی زندگی کو تراش کے اس منزل تک پہنچتا ہے۔ تو میرے ویورز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی پسند کرتے ہیں۔ شاید بھائی آپ کے نامینیٹ ڈراموں میں سٹ کام تھا، لوری گیٹ، ہو بہو، جٹ اینڈ باؤنڈ، فیملی فرنٹ، یہ سارے ڈرامے آپ نے ماشاءاللہ کیے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج اس الخدمت نیوز کے توسل سے ہم دونوں بھائی اکٹھے بیٹھ گئے نا۔ تو یہ میرا خیال ہے ہماری زندگی کا پہلا اتفاق ہے وہ الخدمت نیوز کی جانب سے ہے۔ یہ کریڈٹ گوز ٹو الخدمت نیوز HD اینڈ میاں اورنگزیب ڈپٹی بیورو چیف جو ہے ہمارے، ان کے لیے ہیڈ آفس میں بیٹھے ہیں، ہیڈ آفس میں ان کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویورز کو ہم بتاتے چلیں کہ آج شاید بھائی آپ کے ساتھ بڑی مزے کی باتیں ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ پرسنل فون پہ بھی ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں میاں صاحب کے توسل سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں شاہد صاحب سے ایک کویسچن کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اسی کویسچن کی جو ہے نا اسی سوال کا انتظار ہوگا جو میں ان سے کرنے والا ہوں۔ شاہد بھائی ہمارے زیادہ تر ویورز ہیں فلمی دنیا والے، تو فلمی دنیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ایک پہلے سلطان رائی صاحب کا دور تھا، اس کے بعد اب دیکھیں میں نے سلطان رائی صاحب کا نام لیا تو کچھ لوگوں کے کان ایسے کھڑے ہو گئے ہوں گے، یار سلطان رائی کی بات ہونے لگی ہے۔ آپ انہیں بھی جانتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سے کام کیا ہوا ہے، آپ نے شان بھائی کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے،
اور میرا خیال ہے آپ نے جتنے بھی ہیروز ہیں، ٹی وی ہیرو، فلمی ہیرو، ان کے ساتھ سب کے ساتھ کام کیا. ریسنٹلی ابھی آپ کا ڈرامہ کٹو چل رہا تھا جو آپ کراچی کر کے آئے ہیں، ہمایوں سعید کا وہ پروجیکٹ ابھی جو آپ کر کے آئے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. کراچی کے لوگ کیسے ہیں، ہمارے لاہور کے لوگ، کیونکہ آپ نے زیادہ ٹائم راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں سپینڈ کیا ہے نا اپنا اس حوالے سے، شوبز کے حوالے سے. بالکل. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ آج کلچر کے اوپر کس طرح کی ہمارے موضوعات کے اوپر جو ہیں ڈسکشنز کریں گے؟ سچی بات بتائیں گے یا کچھ اس میں ملاوٹ کریں گے؟ کیا ہر لوگوں کی طرح آپ وہی بات کریں گے کہ جو ہمارے کلچر کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، جو مطلب ایک ٹانگ نیچے کھینچنے والے لوگوں میں سے تو آپ نہیں ہیں؟ تو ہم سچے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اگر ہم دونوں سچے بھائی ہیں تو آج سچ بولیں الخدمت نیوز پہ آپ بیٹھ کے، ایچ ڈی ہمارے پاس ہے، ایچ ڈی چینل ہمارے پاس ہے، تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج کلچر کے اوپر سچی بات کرتے ہیں میاں صاحب کے پاس بیٹھ کے. نہیں، اگر سچی بات تو کہیں پہ بھی کی جائے نا وہ سچی ہے. ہاں جی جی جی. اور جھوٹی بات جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہوگی تو وہ جھوٹی ہی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سچی باتیں کریں تو میرا خیال ہے کہ میں نے تو ہمیشہ سچی باتیں کی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر میں نہیں بھی جا سکا. بالکل یہی وجہ ہے کہ اس بندے نے آگے نہ سچ بول دینا ہے، رولا پہ جانا، گل اوپر نیچے ہو جاتی ہے. لہذا سچ جو ہے وہ ہر بندے کے پاس ایک فرض ہے اس کا، جو اس نے بولنا ہی بولنا. بالکل. اب آپ نے بات سٹارٹ کی ہے فلم انڈسٹری سے، تو فلم انڈسٹری جو ہے وہ ہماری نو ڈاؤٹ یہ وہی فلم انڈسٹری ہے جہاں پہ بڑا ادب اور بڑے ذہین لوگ اور بڑے لیجنڈ جو ہماری فلم انڈسٹری میں لوگوں نے ٹائم گزار گئے ہیں اور جنہوں نے اس کو سٹینڈ کیا تھا. بالکل بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے ہی. دیکھیں ہر شعبہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک پلر کی حیثیت رکھتا ہے. بے شک بے شک. اگر ڈاکٹر والے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا پلر بنایا ہوا ہے، تو ان کی کوئی بات سنتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے کہ یار اپنا بچہ ڈاکٹر بنائیں. بالکل. اگر انڈسٹریاں ہمارے پلر ہیں یہ جن کے اوپر ملک کھڑا ہوتا ہے، ملک کھڑا ہوا. بالکل. ایک انڈسٹری جس کا نام ہے فلم انڈسٹری، یہ پلر ہمارے سینئرز نے بڑا مضبوطی کے ساتھ کھڑا کیا تھا. لیکن کمبختی یہ ہو گئی کہ اس میں ہم لوگوں نے وہ غلطیاں ہماری اپنی شوبز کی ہیں، ہمارے سینئرز کی ہیں. بالکل سینئرز کی غلطیاں، جنہوں نے یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی عزت کم کر کے تو بیچ میں ان پڑھوں کو جب ٹائم دیا نا آنے کا، وہیں سے اسد بھائی ہمارا کباڑا شروع ہو گیا. جب پڑھے لکھے لوگ گھروں میں بیٹھنے لگ گئے اور انڈسٹری میں جو ہے نا وہ ان ایجوکیٹڈ لوگوں نے آ کر اپنا اجارہ داری جو ہے نا وہ قائم کی، اور اس کے بعد پھر جیسے انہوں نے کہا ویسا ہونا شروع ہو. سو وہیں سے آج سے یہ سمجھ لیں کہ اس کا ٹائم پیریڈ ہو گیا ہوگا تقریباً کوئی 15-16 سال، تو 15-16 عروج پہ آ گئے نا. 15-20 سال پہلے کا یہ ٹک ٹک شروع ہوا، جو آہستہ 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 اپنے عروج پہ آتا فلم انڈسٹری کے وہ سارے پلر جو ہمارے سینئرز نے بنائے تھے اور اس کا ایک وقار بنایا ہوا تھا. ہمارے فلم انڈسٹری کے جتنے اسٹوڈیوز ہیں نا یہ ایسے جگمگ کر رہے ہوتے تھے، کیاریاں، پھول، سیٹ، چیزیں، ادب، آداب. اب وہ سارا سمجھنے کے ایک الٹ نظر آتا ہے وہاں پہ. مطلب اب وہاں پہ سب سے پہلے تو جب کسی بھی جگہ سے تمیز اٹھ جاتی ہے نا وہ ادارہ پھر سمجھ لیں کہ آہستہ 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 اپنی بربادی پہ چلا، زمین بوس ہو گیا. تو فلم کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن جب برائی زیادہ ہو جائے تو پھر وہ اچھے بھی بروں میں مکس ہو جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. جب اچھائی زیادہ ہو جائے تو برائیاں بھی آپ کی چھپ چھپ جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت چونکہ برائی زیادہ ہے اور اچھائی بھی بیچ میں دب کے رہ گئی ہے، وہ بھی نظر آنے والی ہی نہیں. تو انڈسٹری اور ہمارا یہ جو کلچر ہے اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا ہے نا کہ سچی بات کرنی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اس انڈسٹری کو نا ابھی تک پراپر انڈسٹری مانا ہی نہیں گیا. That's point. سمجھ؟ یس. اس کی کوئی پالیسیز ہی نہیں ہے. اس کی کوئی پالیسیز ہی نہیں ہے.
اس کو مائی گاڈ لاوارث سا سمجھ کے تو ڈیل کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ کماؤ پوتا ہے ملک کا کماؤ پوتا، بالکل اس نے ایسا ملک کو بزنس، چوڑیاں فلم، ہاں جی کتنا بزنس ہوا. تو کیا ہم لوگوں نے ساتھ میں ڈیلی کے ڈیلی ہم لوگ تو دھوکے باز ہیں ہی نہیں. ہم تو شام کو شو ادھر کلیئر، ادھر ہمارا ٹیکس کلیئر، ادھر گورنمنٹ کلیئر. ہمیں تو کسی کو یہ بھی نہیں آنا پڑتا کہ بھائی آپ کا ٹیکس نہیں آیا یہاں، ہم تو ڈیلی والے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں ٹیلنٹ بھی بہت ہے ہمارے ملک میں، تو کیوں انڈسٹری اتنی مطلب ڈیپ چلی گئی؟ ہے کہ پالیسیز نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے چیزیں. فلم انڈسٹری جو ہے نا، یہ ابھی تک گورنمنٹ کے کھاتے میں نا وہ ایک بس ویسے ہی نارمل سی کوئی چیز ہے، اور کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی. وہ ڈرامہ ایکٹر ہیں، فنکار ہیں جی، ان کا کچھ کر دیں تو کر دیں، ہو جاتا ہے. تو اسٹیج بھی سیم ایسا ہی ہے، جسٹ لائک اسٹیج کیا کہتے ہیں، آوے کا آوے ہی بگڑا، آوے کا آوے، مطلب اپنی فیملیز کے ساتھ آپ اس کو نہیں دے سکتے. ہاں یہ کم از کم آپ موجودہ تھیٹر ولگر ہو چکی ہیں ساری چیزیں. چونکہ ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہیں عثمان پیرزادہ صاحب کے، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. میڈم سمینہ احمد صاحبہ کے، وسیم عباس صاحب، ندیم بیگ صاحب، ہمایوں سعید صاحب، یہ فیصل رحمان صاحب، یہ سب سینئرز کے اندر، فیصل بخاری صاحب، یہ سب ہمارے جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ کوئی غلط چیز کو نہ سوچ سکتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں. ابھی ایک پروڈکشن افتخار ٹھاکر صاحب کی میں کر رہا ہوں ریسنٹلی، جو کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر پاپولر کے نام کے ساتھ اس طرح کا کچھ کر رہے ہیں. اس کا معاملہ ابھی ہم لوگ کوئی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اس میں محمد کبھی خان صاحب بھی ہیں، عثمان پیرزادہ صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ. واہ کیا بات ہے. تو ان میں ہم لوگ رہتے ہوئے کم از کم یہ والی جو بونڈی حرکتیں ہو رہی ہیں نا سچ کے ساتھ، وہ ان سے میں بالکل بیزار ہوں. اور یہی سچ بولنے کے لیے جب جہاں پہ بیٹھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار پھر نہیں ہو سکتا، ایڈی جلدی تے نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچ ہے نا، سچ ہے. اس کو ہضم کرنا بھی جو ہے نا، انڈسٹری ہمارے جو ہیں 67 65 سے لے کے نا 80 تک جو لوگ رہے ہیں نا، وہ سمجھنے ہمارے مین پلر تھے انڈسٹری کے، جو دن رات سوچتے تھے کہ یار اس کے لیے کیا کام کر جائیں تو تاکہ آنے والی نسلیں سنور سکے نا، آنے والی بہتر ہو نسلوں کو یہ اچھا ملے، اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکے. اور جیسے ہی ان لوگوں نے ذرا تھوڑا تھوڑا اپنا ایک ٹائم گزار لیا، آنے والی پونگ میں کچھ ان ایجوکیٹڈ انٹر ہوئے اور انہوں نے آ کر بیڑا غرق کر. بالکل ایسا ہی. اب جب تک ہمارے پاس انڈسٹری آئی تو ہم لوگ ادھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی، کیونکہ ہمیں ہمارا وہ ادارہ ہی نہیں لگ رہا، ویژن بھی نہیں ہے نا، ویژن بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کا یہ وہ لینگویج بولنا، مطلب تمیز ہی نہیں آئی نا، تمیز ہی نہیں اس انڈسٹری میں آئی رہے کہ انسان کو کہ ہم نے کرنا کیسے ہے اور کیا کرنا ہے. یہ کیا بات ہے. اسٹوڈیوز ہیں جہاں پہ کیاریاں لگی ہوئی ہیں، پھول لگے ہوئے، پھول کھلے ہوئے، ہر بندے کو ادب آداب ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز ہے. بالکل. اب ہر کوئی ایسے آ جا رہا ہے جیسے عام بندے، ایک مارکیٹ مچھلی منڈی ٹائپ نہیں ہوتی، کچھ گودام بھی انہوں نے دے دیے ہوئے وہاں پہ کرائے پہ، کچھ بیچ میں چیزیں ٹھیکے پہ لگ گئی ہوئی ہیں، آدھا مطلب ہمارا انڈسٹریل ایریا بھی تباہ ہو گیا ہوا ہے، وہ ہماری پراپرٹی بھی ضائع ہو رہی ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہمیں. او مائی گاڈ. اور ایک اور اس کے اوپر ایک المیہ اور ہے، آج بڑے المیہ کھلیں گے ویورز، ذرا غور کریں. بات ہوئی بھی آج تو کچھ آج آپ کو گڈ نیوز یہ ہے کہ آج بڑے سچ کھلیں گے. ویل ڈن. کیونکہ آپ کو پتا میاں صاحب اور میاں اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں فل انجوائے کریں آج پروگرام کو، اس لیے میں نے شاہد صاحب کو کہا اس کو فل انجوائے کریں. ایک سچ تو یہ ہو گیا کہ انڈسٹری ان پڑھ لوگوں نے برباد کر دی. او مائی گاڈ. اس کے اوپر جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے برباد کر دی. اس کی وجہ یہ ہے آواز ہی نہیں کسی نے اٹھائی. آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ اچھی فلمیں پروڈیوس کرنے کے موڈ میں ہیں اور آپ کراچی بیٹھ کے کر رہے ہیں، آپ ملتان بیٹھ کے کر رہے ہیں، آپ لاہور میں بھی ہیں تو اسٹوڈیو میں نہیں ہیں. آپ کیوں نہیں ہے؟ غلطی ہے نا یہ ان لوگوں. اب یہ ہم لوگوں نے خود سے ہی اس کو توڑ پھوڑ دیا ہوا ہے. یہ یونیورسٹی خود ہی اڑا دی ہے، ختم کر دی، بیکار کر دی. اپنی فلم بنا رہے ہیں، اپنے گھر بنا رہے ہیں، اپنے گھر مطلب اپنی پروڈکشن ہاؤس میں، اپنی پروڈکشن ہاؤس اپنے نام سے بنا رہے ہیں، اپنے نام سے ہی بنا رہے ہیں، اور وہ بیکار ہو گئے ہوئے ہیں. وہ سر
کیا فلمیں یہ جو لگ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں میں تو نہیں دیکھتا, میں تو فلموں سے ویسے ہی باغی رہتا ہوں, ڈرامے پسند کرتا ہوں کہ یہ ڈرامہ اچھا ہو. ان لوگوں کا جو ہے نا وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک کام کرے نا, انڈسٹری آج اپنے پاؤں پر یوں سیدھی کر کے کھڑی ہو جائے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے جی, ایسے انڈسٹری ہے اور یوں سیدھی ہو جائے گی. یس, یہ کنڈیشن اس کی ہو جائے, یہ کنڈیشن ہو جائے, اس طرح اٹھا دے. اگر ہمارے یہ جتنے پرائیویٹ فلمز والے ہیں نا, یہ کم از کم اپنا ایک دفتر ہمارے ادھر ایورنیو میں آ کر بنائیں یا باری میں بنائیں, باری میں بنا لیں یا ایورنیو میں بنا لیں. ہاں, فلم جہاں مرضی بنائیں. ہاں, آفس ان کا یہاں پہ ہونا چاہیے اور یہاں سے ان کی کوئی نہ کوئی رد و خطابت ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں دنیا میں ہماری انڈسٹری جاتی ہے نہ کہ پروڈکشن ہاؤس. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انڈسٹری کا I agree with you. بالکل پھر وہاں سے پتہ چلے کہ اچھا ہمایوں سعید فلم بنا رہے ہیں تو ایورنیو سے بنا رہے ہیں, فہد مصطفیٰ بنا رہے ہیں تو ایورنیو سے بنا رہے ہیں, افتخار ٹھاکر بنا رہے ہیں تو ایورنیو سے بنا رہے ہیں. بالکل, ہر پروڈکشن ہاؤس بھلے وہ یہاں پر چکر لگائیں نہ لگائیں, لیکن یہاں پر آپ کا ایک بینر, آپ کی ایک چیز, تو وہی ہماری چیز کو انڈسٹری کو آگے لے کے آتی ہے. یہاں پہ اچھا فنانسر آئے, یہاں پہ اچھا پروڈیوسر آئے, یہاں پہ اچھے ڈائریکٹرز آئیں اور وہ کام کریں. باقی ایکٹرز آئیں, کوڑے کباڑے کو اچھے آ گئے نا تو انہوں نے خود ہی بھاگ جانا ہے. بالکل, کام کرنے والے لوگ آ جائیں تو وہ یہاں پہ ایک دو پڑھے لکھے پروڈکشن ہاؤسز کے آفس بن گئے نا, اگر انہوں نے خود ہی سب کو رولز بتانے ہیں کہ اوے چلو جو فارغ ہے بیٹھو, اٹھو, نکل جاؤ, دفعہ ہو جاؤ, کام کرنے والے بیٹھو, کام کرنے والے بیٹھو. بالکل, ویل ڈن, بہت اچھے. تو باقی ایسوسیشنز بھی بنی ہوئی ہیں, اس میں معاملات بھی چل رہے ہیں. باتوں سے اور سیاست سے کبھی کوئی چیز جو ہے نا وہ سٹینڈ نہیں ہوتی. پالیسیز بننی چاہیے, اس کے رولز بننے چاہیے, اس کو لاک کیا جانا چاہیے, اور نظم و ضبط میں کوئی چیز ہو, پتہ چلے کہ یہ ہمارے ملک کی ہے اور اس کا ایک نام ہے, اس کا ایک وقار ہے. وقار والے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے چیزیں سدھرتی ہیں. بالکل ویورز, ابھی ہم لوگ گورنمنٹ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ گورنمنٹ کو ہم لوگ جا کے کیا کہیں, ہمارے 8 بندے کی کمیٹی ہوتی ہے, 3 جا کے کچھ کہہ آتے ہیں, 2 کچھ کہہ آتے ہیں, 1 جا کے کچھ کہہ آتا ہے. بالکل ایسا ہی. گورنمنٹ والے بھی کہتے ہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے, لگائی رکھو ان لوگوں کو جہاں جہاں لگے ہمیں. تو یہ حال ہوا پڑا ہے, یہ حال ہوا پڑا. تو ویورز کو بتائیں شاید بھائی, آپ کو جو شاعر آج آپ کو پتہ ہے 28 نومبر ہے, اور ہمارے علامہ اقبال نومبر میں ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 9 نومبر. تو آپ ان کے حوالے سے کچھ بتائیں, اقبال کے حوالے سے, کہ انڈسٹری کو اقبال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیا ان کے آپ کے. نہیں, اقبال کو ہر حوالے سے دیکھا جائے, آپ کو ہر حوالے سے دکھائیں. پھر ہمارے پاس ایک وہ نایاب ہیرا ہے جو ہم لوگ ان کو کہیں دور رکھ کے نا تو اپنے پتھروں کو تراشنے مراشنے لگے, ہیرے کی طرف نہیں جا رہے. ہاں, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہیرا دور ہے, ہم پتھروں کو وہ ابھی ہماری بکس میں رہ گئے ہوئے ہیں. وہ ہمارے کہیں کوئی بابا پرانا ادبی شاعر ہے اس کے پڑھے ہوں گے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ ہمیں خود ہی کچھ لابیاں ہوتی ہیں جو ہمیں ایجوکیشن سے ہٹاتی ہیں, وہ ہمیں دور کرتی جا رہی ہیں. جبکہ ہم خود اب اگر اندر کا شعور پیدا ہو جائے نا تو ہم اقبال کے شاعر اور اس کے جو فلسفانہ چیزیں ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. کیا کیا نہیں کہہ گئے, وہ شاعر مشرق ہیں. وہ ایوان اقبال میں ابھی ریسنٹلی میرا اتفاق ہوا تھا آپ کے ساتھ جانے کا, یہ رحمت العالمین کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ, تو میرے خیال آپ بھی میرے ساتھ تھے, تو غالباً ہم دونوں بھائیوں نے ایوان اقبال میں تو آپ نے وہاں پہ کچھ اپنی انڈسٹری کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ اگر اتنا بڑا ہال ہے اور وہ دیکھیں تو دیکھیں کس حال میں ہے. تو آپ اس کے اوپر کچھ سوچ رہے تھے کہ اس کے اوپر بنانے کا, وہ ویورز کے ساتھ ڈسکس کریں. کیا آپ چاہ رہے ہیں, ایوان اقبال کو آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ہماری آنے والی نسل کے لیے, کیا ہر کنٹری میں نہیں تو چلے, کم از کم ہمارے ملک کے ہر شہر میں تو ایوان اقبال ہونا چاہیے نا. اگر ہم یونیورسٹی نہیں اقبال کی بنا سکے تو ہمارے کم از کم ایوان تو ہونا چاہیے ہر شہر میں. ایوان ہیں ہر شہر میں, ہر شہر میں. ہاں جی, ملتان میں بھی ہے, ہاں جی, سرگودا میں بھی ہے, الحمرا بھی ہے, ایوان اقبال بھی ہوتا ہے, جنا لائبریری بھی ہوتی ہے جی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو کچھ چلانے والا نہیں ہوتا نا. اس کو چلانے کے اب الحمرا
ہر شہر میں آرٹ کونسل موجود ہے. پنڈی آرٹ کونسل موجود ہے, ملتان آرٹ کونسل موجود ہے, لاہور آرٹ کونسل موجود ہے, کراچی آرٹ کونسل موجود ہے, کیا نام ہے اس کا آپ کا, سائیوال آرٹ کونسل موجود ہے, گجرانوالا آرٹ کونسل موجود ہے. ساری آرٹ کونسلز موجود ہیں وہاں پہ, لیکن کام نہیں ہو رہا. بالکل دیکھیں کتنی. اب ایوان اقبال اس دن دیکھ کے مجھے دکھ یہ ہو رہا تھا کہ یہاں پہ اقبال زندہ ہونا چاہیے تھا. بالکل ایسے یہاں پہ اقبال نظر ہی نہیں آ رہا. یہاں پہ صرف ویرانیاں پڑی ہوئی ہیں, اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں تو چلو تنخواہ وغیرہ مل رہی ہے, کام چل رہا ہے, بس ٹھیک ہے چلنے دیں. ان کو تو کام, انہیں اقبال کا تھوڑا ہی پتہ ہے. صحیح, ہاں جی, وہ تو کہتے ہیں لائبریری وہاں پر بھری پڑی ہے ایوان اقبال میں. اقبال کی کون کون سی چیز ہے جو وہاں پر نہیں پڑی ہوئی؟ وہاں پر جا کے اسٹڈی بھی کی جا سکتی ہے, لگایا ہی نہیں نا جا رہا اس طرف. بالکل بالکل ایسے ہی. حالانکہ کچھ لوگ ہیں بیچ میں جنہوں نے اقبالینز کے نام سے اکیڈمیز بھی بنائی ہوئی ہیں, بیچارے لگے ہوئے اپنی اپنی بھاگ دوڑ میں, اپنی بھاگ. لیکن المیہ یہ ہے کہ زیادہ پرسنٹیج جو ہے نا وہ ہمارے ایک تو ویلوں کی ہو گئی بھی ہے, نان ایجوکیشن میں آ گئی بھی ہے, کچھ باتیں جو رہ گئی وہ انا پرستی میں آ گئی. ہمارا ملک جو ہے بہت زیادہ وہ اس وقت, یہ خان صاحب کو جس ٹائم میں آ کے یہ ملا ہے نا, او ہو اس کا تو بڑا غرق ہو گیا ہوا تھا. یہ اگر اور 2-4 سال رہتا ان کے پاس تو یہ میرا خیال ہے کام بہت پہلے ختم ہو جانا تھا. واہ کیا بات ہے. ویورز آپ کو اتنا کچھ پتا چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ میں شاہد بھائی کو کہتا ہوں ایک بریک آپ سے ٹیک کرتے ہیں, تو اسٹے ود اس, ایک بریک لیتے ہیں, شارٹ بریک لیتے ہیں. اوکے جی, اسٹے.